میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی دعائہ اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے بارے میں تشریح کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تو اس میں کن چیزوں کو مانگا کرتے۔ آپ کا مانگنا اصل میں امت کی تعلیم کے لیے تھا، اور اپنے غلاموں کو یہ سکھانا اور بتانا تھا کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو، کیونکہ ہمارا کام اللہ سے لیے بغیر چلے گا نہیں۔ ہماری زندگی چاہے وہ ابتدائی مرحلے کی ہو کہ انتہائی مرحلے کی ہے، زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہم ہوں، چاہے ہمارے اعضاء مضبوط ہوں، جوان ہوں، قوی ہوں، تب بھی اللہ کی عطا کے بغیر ہماری زندگی کا ایک پل بھی آگے چل نہیں سکتا۔ اس لیے قدم قدم پر، لمحے لمحے پر جو ہے اللہ کی مدد اور اللہ کی عطا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا ہر کام چھوٹا بڑا وہ سب کا سب اللہ کی توفیق اور اس کی مدد اور اس کی عطا سے مکمل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہماری ضروریات تو بہت زیادہ ہیں، تو بندہ اللہ سے مانگے تو مانگنے کا سلیقہ کیسا، اللہ سے مانگے تو کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جیسا پیش کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کر ہم غلاموں کو بتایا کہ اللہ کے در سے لینے کی یہ چیزیں ہیں۔ اس میں سے 3 کی تفصیل پچھلے جمعہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے صحت کی دولت مانگی،
اور اپنے غلاموں کو بتایا کہ دیکھو یہ صحت اللہ کے خزانے سے ملنے والی چیز ہے، اور اس سے جو متعلقہ باتیں تھیں وہ سب آپ کے سامنے آ گئی۔ اور دوسری چیز جو اللہ سے مانگنے کی تھی، پاکیزہ زندگی، عفت والی زندگی۔ جی، اور عفت کے کتنے مطلب ہیں اور کیا کیا اس کی تفصیلات ہیں، وہ سب گزشتہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ سے مانگنے کی تھی وہ تھی امانت، اور دو چیزیں بچ گئی تھیں، اور آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر اس جمعہ موقع ملا تو اس کو مکمل کریں گے۔ اسی مناسبت سے میں نے سورۃ القلم کی ایک آیت پڑھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھا۔ چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر لینے کی ہے، ہماری ضرورت ہے، اور وہ اللہ کے خزانے سے ملنے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے مانگا، خود اللہ سے مانگا، وہ ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق۔ انسان کی زندگی میں اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر وہ انسان کی زندگی درندوں سے بدتر زندگی۔ انسان کی زندگی کے اندر اخلاق آتے ہیں تو پھر اس کے اندر کی انسانیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ انسان نظر آتا ہے جب اس کے اندر اخلاق ہوں۔ اگر اس کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہیں تو پھر اس کی انسانیت مردہ ہو جاتی ہے۔ دیکھنے کو انسان نظر آتا ہے لیکن خصال کے اعتبار سے، عادتوں کے اعتبار سے، اطوار کے اعتبار سے، خصلتوں کے اعتبار سے وہ درندے کے مانند ہو جاتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ یہ چیز اللہ کے خزانے سے مانگ کر لینے کی ہے۔ یہ چیز مانگے بغیر ملتی نہیں، اس لیے بزرگوں نے لکھا اچھے اخلاق کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی جیسا عطا ہے بندے کو۔ یہ ہر ایک کو نہیں ملا کرتے۔ اور اخلاق کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ترازو میں تلنے کے اعتبار سے جب نام اعمال تولا جا رہا ہوگا تو تلنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی عمل ہوگا بندے کا تو جس کے رکھتے ہی پلہ جھک جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ جی صاحب وہ ہے حسن اخلاق۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلے ترازو میں تولی جانے والی چیز ہے نماز، حقوق اللہ میں۔ لیکن حقوق العباد میں ترازو میں سب سے پہلے تولنے کے لیے جو چیز رکھی جائے گی، اول ما وضع، سب سے پہلی وہ چیز جو ترازو میں تولنے کے لیے ہمارے نام اعمال میں سے نکال کر جو رکھی جائے گی وہ ہے حسن اخلاق۔ اس کے پاس اخلاق کتنے ہیں ترازو میں سب سے پہلے وہ تولا جائے گا۔ اندازہ لگاؤ اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ اس لیے حسن اخلاق اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا۔ آپ کو معلوم ہے آئینہ ہم دیکھتے ہیں، آئینہ اب تو عورتوں سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ایک زمانے میں عورتیں آئینے کے سامنے رہا کرتی تھی، لیکن اب عورتیں تو ہیں لیکن مرد بھی کچھ پیچھے نہیں ہے، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ آپا جہاں ٹھہرے ہم وہاں ٹھہرنا ضروری ہے، انہوں جیسا سیٹنگ کرے ہم کو بھی سیٹنگ کرنا ضروری ہے۔ میرے پڑھنے کے دور میں ایک مرتبہ مدرسے میں داخلے کا نمبر آیا، داخلہ ہو گیا
داخلہ ہونے کے بعد میں ناظم صاحب نے کہا سر کے بال پورے صاف کرو. اب وہ عمر میں جی صاحب بڑھتی عمر، جوانی کی عمر، اس وقت میں اگر گھنڈو بناؤ بولے تو وہ دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں. تو ہم ذرا سوچنے لگے آگے پیچھے آگے پیچھے. ہمارے ناظم صاحب نے کیا عجیب بات کہی صاحب، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. ہماری جو سوچ ہے نا، اساتذہ اسی لیے رہتے ہیں کہ بچوں کے جو سوچ ہے ان کے نوک و پلک درست کر دیتے ہیں. ہم تو سوچ رہے ہیں بھائی ہمارے بچوں کو داڑھی رکھو بولو، تھوڑا کچھ تو بھی ہون دو مل صاحب، کچھ ہوا نہ گیا. اگر اب بھی ذرا کیا تو کراڑا ہے بولتی ہاں نہیں، کچھ تو ذرا ہونے دے، اس کے بعد دیکھیں گے. تو وہ زمانے میں بال کاٹو بولے تو اب وہ بھی بال خالی کٹنگ بھی کنارا نہیں ہے، پورا صفن صفا. اب سوچ رہی کرنا نہیں کرنا. ہمارے ناظم صاحب نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی. اور اگر مرد آدمی وہ سوچ لے اور سمجھ لے وہ بات، تو زندگی میں اس کے لیے داڑھی رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سر کے بال نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بال کہیں کو رکھتا ذرا اچھا دکھنا، ہر انسان کی خواہش ہے اچھا دکھنا. اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا، اسی لیے تو لباس کا حکم دیا کہ کپڑے پہنو سلیقے کے پہنو، کنگا کرو سلیقے کا کرو. بال رکھو تو تیل لگاؤ، کیا تو تم سلیقے کے نظر آؤ، ہولوں کے جیسا پاگلوں کے جیسا دکھنا نہیں ہے. مسلمان باوقار نظر آنا. لباس بھی پہنے تو ایسا پہنے چار لوگوں کے نظر میں آپ کا وقار بھرم باقی رہنا. ہولوں کے جیسا جو ملے وہ کپڑے نہیں پہن لینا. فیشن گلے میں جی صاحب اوڑھنی ڈالے کو پھر رہا ہولے کے جیسا. مارواڑیوں کے لباس پہ فخر کر رہے مسلمان آج کل. شادیوں میں جو امامیں باندھ لگا رہی ریڈی میڈ، وہ کیا نبی کی سنت ہے؟ وہ قسم کھا لو 3 قرآن لے کے سر پہ رکھ کے، وہ نبی کی سنت نہیں ہے، وہ مارواڑیوں کی سنت والا جی صاحب وہ لا کے سر پہ رکھ لے رہے. اور سمجھ رہے کیا سمجھ رہے؟ سر کو لگا لیا، کیا لگایا آخر تو؟ کس پہ اینٹ رہا، کس پہ خوش ہو رہا، کس پہ تیرا دل جی صاحب اندر سے لڈو پھوٹ رہے تیرے دل کے اندر. ہاتھ سے باندھتا صافا تو کہا جاتا کہ یہ نبی کی سنت ہے. مارواڑیوں کی سنت پر عمل کر رہے، ان کے طریقے پر فخر کر رہے مسلمان. دلہے بھی ویسے ہی، شادی کے دن کا دولہا الگ، ولیمے کے دن کا دولہا الگ. شادی کے دن مارواڑیوں کے جیسا، ولیمے کے دن انگریزوں کے جیسا فخر محسوس کرو. آزاد ہے ہندوستان، جو چاہے کرو، کون پوچھنے والا. لیکن جو نبی کا غلام ہوگا، سرکار پر ایمان رکھنے والا ہوگا، اس کے ہاں مارواڑیوں کی طور طریقے کی رسم و رواج کی اہمیت نہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحب جو ہے طور طریقے کی اہمیت ہوگی. جو دل سے نبی کو چاہنے والا ہوگا، جو سرکار پر مر مٹنے والا ہوگا، اس کے نظر میں یہ صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اہمیت ہوگی. آدمی اچھا دکھنا چاہتا ہے تو ہمارے استاد نے کہا میاں مرد ہونا ہی فخر کی بات ہے. کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں، اردو سمجھ میں کہاں سے آتی؟ مرد ہونا ہی، مرد بننا. اللہ تعالیٰ ہمارے کیا پیدا کرے؟ ارے بولو نا جی، ڈاؤٹ ہے کیسا؟ اب بھی داماد آنے کے قریب اب بھی ڈاؤٹ ہے، الو الو بول رہی. ارے ہم کیا ہیں؟ مرد بچہ بن کے پیدا ہوئے. لڑکا ہونا، بچہ ہونا، مرد بن کے پیدا ہونا ہی ہماری سب سے بڑی خوبصورتی ہے. ہماری خوبصورتی بالوں سے نہیں ہے. بال رکھے بھی تو مرد ہیں، نکالے بھی تو مرد ہیں. ارے کچھ سمجھ میں آیا؟ مرد ہونا ہی اس کی خوبی ہے. اس کے لیے ایڈیشنل لیپا تھوپی کی کیا ضرورت ہے؟ لیپا تھوپی اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر پیدائشی طور پر کوئی کمی ہو.
مرد بن کے پیدا ہونا ہی ہماری خوبی، ہمارا کمال ہے۔ اب اس کے لیے ایڈیشنل لیپاتھوپی کی ضرورت کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے کے سامنے ٹھہرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے۔ جی کیا پڑھتے؟ اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ آپ نے میرا جسم بہترین بنایا۔ ارے بنا کے نہیں بنا، جو چیز جہاں فٹ ہونے کی ہے وہیں فٹ ہو گئی، ذرہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا، ذرا ناک یوں ٹیڑھی ہو جائے، ذرا کان ذرا اوپر ہو جائے، ذرا ہاتھ کے انگلیاں آگے پیچھے ہو جائیں، پھر دیکھو آدمی اپنے آپ کو کیسا فیل کرتا۔ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا سیٹ کیا، اللہ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں اللہم انت احسنت خلقی، اے اللہ آپ نے میرا جسم، میری پیدائش، میرے جسم کی بناوٹ بہترین فرمائی۔ ساتھ میں اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اب میرے اخلاق بھی اچھے کر دیں۔ کون مانگ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، اے ہمارے حبیب آپ اونچے اخلاق کے جس سب معیار پر آپ کو بھیجا گیا، جو ساری دنیا کو اخلاق سکھانے کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور اپنے غلاموں کو بتایا اخلاق مانگ کر لینے کی چیز ہے، یہ کسی دکان میں ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے خزانے سے لینے والی چیز ہے۔ اس لیے جب تم آئینے کا آمنا سامنا کرو تو زبان کے اوپر یہ چھوٹی سی دعا رہے، عربی نہیں آتی تو اردو میں کہے اے اللہ میرا جسم آپ نے اچھا بنایا، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں چوتھی چیز اللہ سے کیا مانگی؟ وحسن الخلق، اے اللہ میرے اخلاق اچھے بنا۔ اخلاق کا دائرہ کتنا ہے؟ اخلاق کا دائرہ کتنا ہے؟ اس سلسلے میں بہت توجہ کے ساتھ بات سننے کی ضرورت ہے۔ ویسے زندگی کے ہر شعبے میں اخلاق کے دائرے کی ضرورت ہے، زندگی کے پورے حصے میں، لیکن خصوصیت کے ساتھ 3 جگہوں پر آدمی کو اپنے اخلاق کو جی صاحب ظاہر کرنا چاہیے، اور اگر یہ 3 جگہوں پر آدمی اخلاق کے ساتھ ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ انسان با اخلاق ہے۔ زندگی کے تو ہر شعبے ہیں لیکن ان میں سے 3 دائرے ایسے ہیں جہاں جس سب آدمی کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں، اخلاق سمجھ میں آتے ہیں۔ اس لیے ہر ایمان والے کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میرے اخلاق کے جو دائرے ہیں ان دائروں کے اندر میں اپنے اخلاق کو درست کر لوں۔ یہ اخلاق کے دائرے ہیں، آج یہ تینوں دائرے خالی ہیں۔ ہم نے کیا سمجھا؟ جھک کے سلام کرنا اخلاق ہے، استری کے کپڑے پہننا اخلاق ہے، یہ سلام جھک کے تو کر رہے ہیں، پیٹ میں چھرا بھی گھونپ رہے ہیں، سامنے مسکرا کے مل رہے ہیں، پیچھے غیبتوں کے پٹارے کھولے ہوئے۔ ہم اس کو اخلاق سمجھ رہے ہیں۔ اخلاق کا دائرہ یہ نہیں ہے۔ اخلاق کے 3 بڑے دائرے ہیں، اخلاق کے 3 بڑے دائرے ہیں۔ آدمی با اخلاق ہے، ان دائروں میں سمجھ میں آتا۔ پہلا دائرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے اخلاق کا سب سے پہلا دائرہ ہے اس کا گھر، گھر والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اس کا سلوک، اس کا ان کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ، یہ
صحیح ہونا. ہم لوگ کیا ہے معلوم، دوستوں کے ساتھ بڑے زبردست ہیں، باہر تو سوبیت اچھا بن کو بتاتے ہیں. کیا جی؟ باہر تو سوبیت اچھا بن کو بتاتے ہیں. باہر اچھا بن کے بتانا کمال نہیں ہے، کمال ان دائروں میں ہے. اور اتنی بڑی بات میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. گھر میں اری تری اماں بہن بول رہی، باہر آ کے مسجد کی صدارت کر رہی، گھر میں منہ کو ایسو گالی دے رہی، ساتھ خاندانہ گن رہی، یا آ کے بول رہے کہ صاحب میری تہجد نہیں چھوٹ رہی. باہر اچھے بننا کمال نہیں ہے. آپ کا کمال، آپ کی خوبی، آپ کی بہتری، آپ کا اچھا پن، آپ کے اخلاق کا دائرہ وہ یہ کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، یہ ہے اصل بنیاد. جو آدمی گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کی خدمات کو. ہم نے تو علماء کی جی صاحب قربانی کو قربانی ہی نہیں سمجھے، ہم سمجھتے پاگلاں یہ. ارے دین کی ایک ایک بات کو اتنی گہرائی کے ساتھ سمجھایا ہے کہ جب اس کو سمجھ لیتے ہیں سمجھ میں آتا کہ دین بہت آسان ہے، ہر آدمی عمل کر سکتا. اگر علماء یہ قربانی نہ دیتے دین سمجھ میں نہیں آتا. من مانی جو سمجھ میں آ گیا اسی کو ہم دین سمجھ جاتے. گھر والوں کے ساتھ با اخلاق رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا گھر والوں کے ساتھ اچھے کا مطلب یہ ہے گھر والے بولنا، تم نہیں. میں گھر میں اچھا رہتا ہوں، میں شیخی بگار لے رہا ہوں، تمہارا بولنے نا کوئی کمال نہیں ہے. تم تو تسبیح پڑھتے رہتے، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، ساری دنیا بری ہے. تمہارا بولنے نا کمال نہیں ہے، گھر والے بولنا. میرا گھر والا بہت اچھا ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے. گھر والی جب یہ لفظ بولے گی آپ کے جی صاحب اخلاق پر سند لگ گئی، مہر لگ گئی. اب کسی اور سند کی ضرورت نہیں، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، کسی اور پروف کی ضرورت نہیں. بچے بولنا ہمارے ماں باپ دنیا میں ایسے کوئی نہیں جیسے ہمارے ماں باپ ہیں. بچوں کی گواہی، گھر والی کی گواہی، یہ سند ہے، یہ معیار ہے ہمارے اچھے ہونے کی. ہمارے اچھے ہونے کا معیار ہمارے کپڑے، ہمارا ظاہر، ہمارا دوستوں کے ساتھ رہن سہن یہ نہیں ہے. اصل ہے گھر والے بولنا کہ جی صاحب یہ آدمی بہت اچھا ہے. کیوں؟ باہر والوں کے ساتھ تو گھنٹہ دو گھنٹے کی رہتی ہے یاری، اور گھر والوں کے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا یہ سب زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرتا. تو ان کی گواہی اصل ہے. اگر گھر والی یہ بولے بھائی میرا گھر والا لاکھوں میں ایک، ذرا جا کے ایگزام لو گھر والی کیا بولتی. مٹھی پڑو گئے تو اچھا تھا دلندر، آیا تو جی صاحب گھر میں آیا تو بس. باہر بڑاپن بتانے سے بڑے نہیں بنتے. آپ کا بڑاپن کہاں ہے؟ گھر والی کے پاس. آپ مقام بنائیے گھر والی کے پاس، آپ اپنا معیار بنائیے گھر والوں کے پاس. گھر والی بولے میرا شوہر لاکھوں میں ایک ہے،
بچے بولیں ہمارے گھر والے لاکھوں میں ایک ہے، ساری دنیا میں ہمارے ماں باپ جیسے ماں باپ نہیں مل سکتے۔ اگر گھر کے افراد بولیں پھر آپ اگرچہ کہ پیون کے کپڑے پہنتے ہوں، پیدل چلتے ہوں، لہسن مرچی کھاتے ہوں، آپ ہیں، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ سونے کی گاڑی پر بھی چلیں، گھر والے بولیں کر لیے سو پاپ کو بھگتنا پڑ رہا، کھا کو مرنا حرام نہیں رہتا تو کب کی مر جاتی تھی۔ اگر گھر والی یہ بولی پھر آپ کا سوٹ بوٹ، جی صاحب ٹائٹن کے گھڑیاں، جی صاحب باٹا شو روم کے چپل، سب پیدل، پینا پٹارم لونا لوٹارم۔ ہاں گھر والوں کا کیا حال ہے؟ ہم نے نمازوں کو دین سمجھا، بے شک نماز دین کا حصہ ضرور ہے، لیکن ہماری نمازیں اس وقت میں قبول ہوں گی جبکہ ہمارا بندوں کے ساتھ سلوک صحیح ہو۔ اگر گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے، ہماری نمازیں روزے اللہ کے ہاں ہم کو جی صاحب نجات نہیں دلا سکتے۔ اخلاق کا پہلا دائرہ کون سا ہے وہ؟ گھر والوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے۔ لگے ہاتھوں اور ایک بات سمجھ لو، پھر ملتے رہنا آپ لوگوں، پریشانی ہے۔ گھر والوں کے ساتھ ہمارا جو برتاؤ خراب ہوتا نا، وہ ایک چیز پہ کنٹرول نہیں کرنے کی وجہ سے خراب ہو جاتی۔ مین بریک ہاتھ میں رہنا کتنا بھی دبائے تو کچھ بھی نہیں، بریک صحیح کہیں بھی کنٹرول کر لے سکتا، بریکج فیل ہے تو 10 پہ جانا بھی مشکل ہے نہیں؟ گھر والوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اگر صحیح ہونا ہے تو ایک چیز پر کنٹرول ضروری ہے۔ آپ 6 فٹ کے ہیں کہ 2 فٹ کے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس چیز کا نام ہے غصہ۔ غصہ بولے تو غصہ ہے، وہ لفظ ایسا ہے بولے تو محسوس ہوتا غصہ۔ گھر کا پورا نظام خراب ہوتا ہے کون سا؟ ان کنٹرول ہونے سے۔ اور اگر گھر میں رہ تک آدمی ایک چیز کو کنٹرول کر لے، کون سی چیز کو؟ پھر گھر میں لڑائی نہیں ہوتی۔ گھر والے بولتے ہیں پپا گھر میں ہے بہت سکون ہے آرام ہے، باہر نہیں تو اچھا ہے بولتے۔ اور اگر گھر بولے کب جاتے دیکھتے رہتے، اور جیسے ہی باہر نکلے دروازہ لگا کے ناچتے بچے، عید ہو رہی ہماری بول، کیوں گیا رکاس۔ گھر کا نظام تباہ ہوتا ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے، خاندان بکھرتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، صرف ایک وجہ سے، اور وہ ہے غصے کا کنٹرول نہیں کرنا۔ تو خصوصاً بڑی عمر میں جانے کے بعد جب خون ٹھنڈا ہو جاتا، صفرا زیادہ ہو جاتا، مزاج میں چڑچڑا پن آتا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ میں ڈنڈا تو ہے۔ ابھی کل ایک صاحب سنا رہے تھے، بیوی کو 80 سال کی عمر میں ہے، بیوی کو کتریں ڈال کو، یہاں کی بات بول رہا ہوں، کہیں تم امریکہ کی سمجھیں گے، مل صاحب وہاں کا قصہ یہاں کہیں سناتے ہیں وہ، کیونکہ وہ عمر کیا ہے، خون ٹھنڈا ہو گیا، مزاج میں چڑچڑا پن، یہاں درد وہاں درد، یہاں کھینچانا وہاں کھینچانا۔ ایسے وقت میں سنبھل کو چلنا ایک اصل ہے۔ شو روم سے ایسو گاڑی سیدھا بھگا سکتے ہیں، دھڑ 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 بولتے خود، جی صاحب پیرا الگ کانپ رہی ہیں، جی صاحب اوپر کا الگ کانپ رہا، سیٹاں ادھر ادھر ہل رہی، ویسے خود سنبھال کو چلنا اصل کمال کا ہے۔ اب ایسے موقع پر نمک بھی ادھر ادھر ہو گیا شروع،
5 منٹ ادھر ادھر ہو گئے ناشتے کو شروع. کس کو کنٹرول کرنا ہے؟ ایک صحابی سرکار کی خدمت میں آئے, عرض کیا اللہ کے رسول چھوٹی نصیحت بتاؤ, چھوٹی, لمبی نہ, کوئی یاد رکھنا نہیں ہوتا میرے سے, میں رف کام کرنے والا, میرے کو یاد رہتا بھی نہیں, اتنی مختصر بتاؤ کہ میرے کو یاد رکھنے میں سہولت ہو, میں پریکٹیکل اس کو عمل کر سکوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کر. باہر چلے گئے. باہر جانے کے بعد سوچنے لگے حضور ایسی بات بولے, غور کرا تو پورے گھر کے لڑائیوں کی جڑ, پورے گھر کی لڑائیوں کی جڑ کیا ہے؟ نہیں مول صاحب غصے میں بولی, کبھی نہیں بولتے انہوں طلاق بول کو, بہت غصہ تھا, غصے میں بولی. مول صاحب ترے غصے میں بولنے کی چیز ہے وہ, کیا خوش رہے تو لا, آج جی صاحب شادی کی سالگرہ ہے, خوشی میں تیرے کو طلاق بولتا؟ غصے میں بولنے کی چیز ہے. فرمایا کہ گھر کا نظام خراب ہوتا ہے غصے پر کنٹرول نہیں کرنے کی وجہ سے. آپ با اخلاق بنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے. نبی کی اتنی مختصر حدیث, اتنی مختصر ہدایت, پورے آپ کے گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے, خاندان کو ٹوٹنے سے, بکھرنے سے, جس آپ جوڑے کو علیحدہ ہونے سے بچانے والی چیز ہے. غصے پر کنٹرول کیا, گھر کا نظام کنٹرول میں ہے. جہاں غصہ بے قابو ہو گیا گھر کا نظام ٹوٹ جائے. تو میں اصل آپ کو بتا رہا تھا کہ اخلاق کا پہلا دائرہ کیا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اگر اخلاق کے دائرے میں ہے تو پھر واقعی سرکار کی گواہی ہے. سرکار نے اعلان کیا جو گھر والوں کے ساتھ اچھا وہ آدمی ہر اعتبار سے اچھا. نبی کے بولنے کے بعد ابھی کوئی شک باقی رہا؟ گھر والوں کے ساتھ جو اچھا وہ ہر اعتبار سے اچھا, اور جو ہر اعتبار سے اچھا ہے گھر والوں کے ساتھ خراب ہے تو پھر وہ کسی پیسے کے کام کا نہیں ہے, بیکار ہے. آج ہمارے گھر دوزخ بنے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم باہر تو بہت اچھے ہیں, دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کر رہی, دوستوں کے ساتھ مل جھل رہی, ہنس ہنس کو بات کر رہی, مسکرا مسکرا کو بات کر رہی, بلاتے بھاگ رہی, بلانے سے پہلے جا رہی, ان کی جیسا سب کچھ کر رہے ہیں, اچھے برے میں شریک ہے. اور گھر والوں کے ساتھ بات کرے تو جھڑکی سے ہماری بات شروع. کیا ہو گیا؟ کیا آپ کی بات کی شروعات جھڑکی سے اور بات ختم ہو رہی گالی پر. اب آپ بولیے کہ آپ اچھے ہیں, شریعت کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہیں. شریعت کی نظر میں وہ آدمی با اخلاق ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا. اسی لیے سرکار آئینہ دیکھتے تو دعا پڑھتے, اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ میرا جسم تو آپ نے اچھا بنا دیا, میرے کیا اچھے بنا دیجئے؟ اخلاق اچھے بنا دیجئے. گھر کے اندر میں رہوں تو گھر والوں کے ساتھ یہ سب میرا برتاؤ صحیح رہے. یہ پہلا دائرہ. دوسرا دائرہ اخلاق کا گھر والوں کے بعد دوسرا دائرہ ہے, وہ ہے پڑوسی کا دائرہ. کس کے ساتھ اچھا رہنا؟ پڑوسیوں کے ساتھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما للجار حق, پڑوسی کے بھی حقوق ہیں. بلکہ سرکار فرماتے ہیں پڑوسی کے بارے میں حضرت جبرائیل اتنی مرتبہ میرے پاس احکامات لے کر آئے, مجھے ڈر ہونے لگا کہیں کسی دن جبرائیل یہ حکم لے کر نہ آ جائیں کہ پڑوسی کو بھی تمہارے ترکے میں سے حصہ ملیں گا, خالی اتنا باقی ہے, بقیہ سب میں دونوں ملیں.
پڑوسی کے ساتھ اخلاق کیا ہیں ذرا سنو. پکے تو بھیجنا، دکھے تو سلام کرنا، اچھے برے میں شریک رہنا، یہ سب اخلاق ہیں. لیکن اس لیکن کے بعد جو بات بول رہا ہوں وہ ذرا سننے کے لائق ہے اور گہرائی میں جا کے سمجھیے. ہمارے با اخلاق ہونے کی جی صاحب جو ہے علامت پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے وہ یہ ہے پڑوسی کی ترقی پر. کھاتا پیتا ہو گیا، بچے کمانے والے ہو گئے، پہلے چھوٹے گھر میں تھا اب ذرا اچھا گھر بن لیا، 4 پیسے آ گئے. پڑوسی کی ترقی پر، اردو سمجھ میں آ رہی؟ پڑوسی کی ترقی پر دل سے دعا نکلنا، اللہ تیرے کو ہمیشہ ایسا ہی رکھے اور دے. یہ آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت ہے. صرف سلام کر لینا کافی نہیں ہے. اس کی ترقی دیکھ کر حسد کرنا، اس کی ترقی دیکھ کر جیسا دل میں کینے کا پیدا ہو جانا، اس کی ترقی دیکھ کر جیسا جو ہے پریشانی دیکھ کر، اس کی ترقی دیکھ کر آدمی بے قرار ہو جانا، یہ آپ کے بد اخلاق ہونے کی دلیل ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہیں، پانی نہا کے نئے کپڑے پہن کے اللہ کے دربار میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے آپ سے سوال کرو، کیا ہمارا پڑوسیوں کو کھاتا پیتا دیکھنا، پڑوسیوں کی ترقی، پڑوسیوں کا بڑھتا ہوا دیکھنا، کیا ہم موٹی زبان میں بولے تو ہمارے سے ہضم ہو رہا؟ کیا حاجی صاحب ہضم ہو رہا؟ پہلی فرصت میں کہاں سے لوٹ کو لا رہی کی، کیا نہیں کی؟ ارے بھائی بدگمانی، آپ کو کیا اختیار ہے بدگمانی کرنے کا؟ آپ پڑوسیوں کے ساتھ جب بدگمانی کرنے لگے، آپ کا اخلاق کا معیار کیا ہے سمجھ میں آ گیا. آپ بھلے ٹیپ ٹاپ رہیں، آپ بھلے جی صاحب قیمتی کپڑے پہنے، آپ بھلے کہ جی صاحب آپ کا دسترخوان بھرا رہے، لیکن آپ کے اخلاق کا دوسرا دائرہ پڑوسی کی ترقی کو دیکھ کر بدگمانی پیدا ہو گئی، جی صاحب بس آپ کے اخلاق کا معیار سمجھ میں آ گیا کہ آپ کتنے با اخلاق ہیں. نبی نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، اے میرے غلاموں بدگمانی سے بچو. کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہاں سے لوٹ کو لا رہی کی، کس کو ڈبا کو لا رہی کی، کس کو دھوکہ دے کو لا رہی کی، یہ سوچ، یہ ہے بدگمانی، برا سوچنا. قسم کھا کے بولو ہمارے اخلاق کا معیار کیا ہے؟ آج اللہ معاف کرے سماج میں کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ کر جی صاحب ہم دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے. پہلے نمبر پر بدگمانی شروع ہو گئی، دوسرے نمبر پر جلن، جس کو بولتے ہیں اردو میں حسد بولتے ہیں، عربی میں اس کو حسد، دوسروں کو اچھا دیکھ کے جلنا، حسد بولتے ہیں اس کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے
لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے ویسے نیکیوں کو حسد کھا لیتا ہے. جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ویسے ہمارے جتنے نیک اعمال ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے تلاوتیں، ہمارے جسم وظائف، ہمارا جتنا جو بھی نیک صدقہ خیرات، سب کا سب غارت ہو جائے گا دوسروں کو دیکھ کر جلنے سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اصل میں حسد کرنے والا یہ بول رہا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے انہیں. ان کو کئی کو دیے، ارے بھائی دینے والا کون ہے؟ اب کس کو بھی دے رہا ہوں گا تو دینے والا کون ہے؟ اللہ جب تک نہیں دیا کسی کو کچھ ملنے والا تو نہیں. کسی کو کھاتا پیتا رکھ رہا، کسی کو اچھا رکھ رہا، یہ سب کون دے رہا؟ اللہ دے رہا. ہم جل کے کیا بول رہے ہیں؟ تو اس کو کئی کو دیا. اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، پھر تیرا ایمان کیا ہوا جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے؟ پڑوسی کی ترقی کو، پڑوسی کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بدگمانی پیدا نہیں ہونا، حسد نہیں آنا اور دل میں کینہ پیدا نہیں ہونا. یہ تین چیزیں اگر پیدا نہیں ہوئے رہی ہیں سمجھ جاؤ آپ با اخلاق ہیں. آپ دعا دو اللہ اور دین دے اور اچھا رکھے، کیونکہ ہم تو اپنے جیب سے نہیں دے رہے نا بھائی. پڑوسی اگر اچھا ہو رہا تو ہم تھوڑے جیب سے دے رہے نہ، ہمارا لوٹ کے کھا رہا ہو. اللہ دے رہا، کس راستے سے دے رہا وہ اللہ کو معلوم، دینے والے کو معلوم، لینے والے کو. تمہارے کئی کو درد بیچ میں دینے والے لینے والے کو جس صاحب دونوں کا مسئلہ، آپ بیچ میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہمارا سلوک کیسا بدل جاتا؟ بات کرے تو جھڑکی سے بات کرنا، ہٹکائے تو ہٹکنا نہیں. کئی بولتے ہو اچھا نہیں دیکھ سک رہے، اسی کو بولتے ہیں کینہ. نبی نے فرمایا ایاکم والحسد، اے میرے غلاموں حسد سے بچو. ولا تباغضوا، کینہ مت رکھو. کسی کو کھاتا پیتا دیکھ کر جسا جو ہے بے چین ہو جانا، یہ آپ کے بد اخلاق ہونے کی دلیل ہے، اور ان کے حق میں دعا دینا آپ کے با اخلاق ہونے کی دلیل ہے. تو ایک تو اخلاق کا دائرہ ہے گھر، دوسرا اخلاق کا دائرہ ہے پڑوسی. اگر پڑوسی کے ساتھ ہمارا سلام کلام تو سب کا ہی ہوتا، سلام کلام سے آگے کی چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو جو اصل دل کا چور ہے. سلام کلام تو ہوتا ہی رہتا، زبردستی کو سلام بھی کرے، زبردستی کو مسافہ بھی کرے، زبردستی کو جی صاحب آئے گئے، یہ تو سبچ کرتے رہتے ہیں. اصل چیز جو اصل دکھتی رگ ہے ان کا اچھا رہنا، ان کا کھاتا پیتا رہنا آپ سے ہضم ہو رہا آپ با اخلاق ہیں، ہضم نہیں ہو رہا آپ بد اخلاق ہیں. آج کسی سے بھی پڑوسی کے بارے میں پوچھو، آپ کاپی لے کے نوٹ کرو، آپ کو اندازہ لگتا 99 باتیں اس کو گرانے کی رہتی، ایک آدھ بات آپ کتنے با اخلاق ہیں آپ خود فیصلہ کر لیجئے. کوئی دوسرا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھرمامیٹر آپ کے ہاتھ میں منہ میں رکھ لیجئے، دیکھ لیجئے کتنا ٹیمپریچر ہے آپ کا. تو پہلا دائرہ گھر والوں کے ساتھ اور دوسرا دائرہ پڑوسیوں کے ساتھ. تیسرا اور آخری دائرہ، تیسرا دائرہ ہے مہمانوں کے ساتھ ہمارا سلوک. کس کے ساتھ؟ مہمانوں کے ساتھ. یہ اگرچہ کہ شارٹ ٹائم میں رہتا کام یہ جی، لیکن آپ کے پورے اخلاق کو بتا دیتا. مہمان اگر ہمارے پاس آئے تو ہمارا ان کے ساتھ ریاکشن کیا ہے، آپ کے اخلاق
کا پتہ دیتے ہیں۔ مہمان کو اگر ہم مصیبت سمجھتے ہیں، یاد رکھو مہمان کبھی بھی مصیبت نہیں ہوتا۔ مہمان جب بھی آتا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ آتا ہے۔ کس کے ساتھ آتا ہے؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ آتا ہے۔ مہمان کبھی زحمت والا مصیبت والا نہیں ہوتا۔ مہمان اللہ بھیجتے ہیں اور اس کے قدم سے، اس کی برکت سے تیرے گھر کو بھرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ہے خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، ان کی زندگی اور ان کی سیرت میں مہمان نوازی اتنے اعلیٰ درجے کی تھی، کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی ان کا ہم پلہ نہیں۔ کیسے؟ فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا مجموع الزوائد، دو میں سے کتاب کا نام صحیح طور پر ذہن میں نہیں ہے، لکھا کہ جی صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہیں مل جاتا۔ جب کھانے کا وقت آتا تو باہر نکل جاتے، دیکھتے کوئی راستے سے گزرنے والا کوئی اگر ہے کیا، جیسے ہی کوئی دکھتا فوراً پکڑ لیتے، اس کی منت و سماجت کرتے، اس کو ٹھڈی کو ہاتھ لگاتے، اس کی خیر خیریت پوچھتے، اس کو گھر کو لاتے، دسترخوان پہ بٹھاتے، اس کے بعد ساتھ میں کھاتے۔ کوئی ایسی مثال پیش کرنے والا ہے؟ ہم تو کب جا رہے ہیں کہتے، کب اس نے کب جا رہے ہیں کہتے، اور اگر نہیں بھی پوچھے 12 بجے کی گاڑی ہے، ماشاءاللہ۔ دل کے چوریاں اللہ خوب جانتا، میرے اللہ کی نظر دل پر ہے، ہمارے ظاہر پر، ہمارے ڈرامے بازی پر، ہمارے دکھاوے پر میرے اللہ کی نظر نہیں ہے۔ میرے اللہ کی نظر ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ تم کس نیت سے پوچھ رہے ہو، اللہ جانتا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، عادت تھی جب تک مہمان آتا نہیں کھانا کھاتے نہیں۔ اللہ میاں بھی کبھی کبھی آزماتا ہے، اللہ کی آزمائش بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن صبح سے شام ہو گئی، ایک مہمان نہیں آیا، انسان ہے بھوکا کب تک رہے گا، بے چین ہے، کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں۔ گھر والی کہتی کہ کھا لیجئے، کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، مہمان کے بغیر کیسے کھاؤں۔ باہر نکلتے دور دور تک کسی آدمی کا پتہ نہیں۔ بہت وقت گزرنے کے بعد دور سے ایک مسافر نظر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان میں جان آ گئی، چلو ایک مسافر آ رہا ہے، آج کھانا کھانے کا نظام بن گیا۔ قریب آیا تو دیکھا کہ وہ تو جیسا بت پرست ہے، مجوسی ہے، جو آگ کی پوجا کرتا ہے، اللہ کو نہیں آگ کو پوجتا۔ مہمان تو مہمان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سرکار نے جیسا غیر مسلموں کی بھی جیسا مہمان نوازی کر کے امت کو بتایا کہ غیر بھی ہو مہمان مہمان ہے۔ ملاقات کی، منت و سماجت کی، اللہ کی آزمائش تھی ہے۔ تو اس دن وہ ملا مجوسی، اس کو بلایا، دسترخوان پہ بٹھایا اور پھر کھانے کے لیے کہا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک اپنے طریقے سے کھاتا ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے۔ ارے کھانے سے پہلے دعا ہے نہیں ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ۔ ہاں ابھی ہم دودھ لینے کے لیے روزانہ ہاؤسنگ بورڈ جاتے ہیں، تو غیر مسلموں کو گھروں سے صبح صبح ناشتہ جو بچوں کو جی صاحب اسکول کو بھیجنے سے پہلے جو کھلا رہے ہیں، تو سن رہے ہیں کہ وہ
پڑھا کر کھانے پر مجبور کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان کھانے سے پہلے کی دعا بھی نہیں پڑھ رہے۔ وہ کیسی تربیت کر رہے ہیں اور ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں، دیکھو۔ سوچو ذرا، سرکار کی سفارش ایسے ہی نہیں ملے گی۔ جب وہ بیٹھا تو اپنے آگ کا تذکرہ کرتے کھانے لگا، اللہ کا نام نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً روک دیا، کہا کہ صاحب تو اللہ کا نام نہیں لیا؟ کہا کہ صاحب میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں تو آگ کی پوجا کرنے والا ہوں جی، میں تو اس کا ہی نام لے کے کھاؤں گا، اللہ کا نام تو نہیں لوں گا۔ آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تب تو میرا کھانا تو نہیں کھا سکتا، اٹھا دیا، اٹھا دیا۔ وہ باہر نکلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی اتری۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے صاحب، آہا، وحی آئی خلیل، ایک مرتبہ وہ میرا نام نہیں لیا، تم نے دسترخوان پہ سے اٹھا دیا، جبکہ پوری زندگی وہ میرا انکار کر رہا ہے، میں کبھی اس کا نوالا نہیں بن کیا۔ اس کو کہتے ہیں رب العالمین، خیر الرازقین۔ نافرمانی کرنے کے باوجود پکڑنا نہیں، ڈھیل دینا۔ ہماری بھی اگر گردن پکڑی جاتی بچتے ہم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ غلطی پر پکڑنے پر آتے روئے زمین پر ایک بھی نہیں بچتا۔ فوراً دوڑے باہر، تو دیکھا کہ وہ موجود نہیں ہے، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان تھا۔ تو مہمان نوازی، مہمان نوازی، مہمان کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے، آپ کے اخلاق بتاتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا مہمان کے 3 حق ہیں۔ حاجی صاحب، مہمان کے 3 حق۔ حج کر لو جلدی جلدی، ہاں، اللہ کے گھر کو جاؤ، سرکار کے روضے پر جاؤ، کیا دنیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی اپنے اللہ کے در پہ جا کے جھکو، رو، دیکھو زندگی کا اصل کیا مزہ ہے۔ 4 کروڑ کی شادی کی، معتبری کر رہے ہیں، ظہیر آباد میں 4 کروڑ کی شادی ہوئی۔ ارے اللہ کے گھر جا، سرکار کے روضے پہ جا کے دیکھ کیا مزہ ہے، تیرے ایمان میں کیسا اضافہ ہوتا ہے۔ مہمان کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق ہے اکرام۔ مہمان کا پہلا حق کیا ہے؟ اکرام۔ اکرام کا مطلب ہے ان کا ویلکم کرنا۔ ہاں کون ہے؟ کہیں کو آئیں؟ نہیں ہے، جاؤ۔ اکرام نہیں، سلام کیجئے، مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ کا ان کا استقبال کیجئے، آئیے تشریف لائیے، بیٹھیے۔ اکرام پہلا حق ہے۔ حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، مہمان کا اکرام کرے، اکرام کرے۔ اجاڑ صورت کے ساتھ مت بلاؤ، اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال مت کرو، غسیل انداز میں اس کو مت بلاؤ۔ پتہ نہیں کتنے دھکے کھا کے آیا، کتنی پریشانی سے آیا، سفر میں کیا کیا مراحل ہوئے، وہ تو سفر کرنے والا جانتا ہے۔ کسی کی جیب پڑ گئی، کہاں کہاں دھکے کھا کے آیا، کتنے گھنٹے بس میں کھڑے ہو کے آیا، کیسی بھوک لگی ہے، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں ہے، آپ آتے ہی چہرہ بدل لیے۔ آہا، ایک بات سنو یہاں رک کر، حاجی صاحب ایک بات سنو یہاں رک کر۔ مہمان کا اکرام اس لیے کر
اللہ تبارک و تعالی مہمان اللہ کس کو بھی کام ہی رکھ کے کھلا سکتا. کیا بھائی کھلا سکتا نہیں کھلا سکتا؟ کہیں بھی کھلا سکتا اللہ تبارک و تعالی. پہاڑ کے چٹان کے اندر بھی روزی پہنچاتا ہے تو میرا خدا پہنچاتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا ہم چٹان بتائیں گے اس کے اندر سے زندہ اونٹنی نکالنا. سب قوم جمع ہوئی. چٹان اسی وقت میں طے کی گئی کہ اس میں سے نکالو. چٹان پھٹی, اس میں سے اونٹنی زندہ حاملہ منہ میں چارہ لے کر کھڑی تھی. اونٹنی زندہ حاملہ منہ میں چارہ لیے کھڑی ہوئی تھی. اللہ بتا رہا ہے میں اندر بھی پہنچانے والا میں ہی ہوں, کوئی دوسرا نہیں. ماں کے پیٹ میں کون پہنچاتا؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی, وہاں سے اللہ روزی پہنچاتے. تو میں بتا رہا تھا مہمان کا کھانا, مہمان کو اللہ کہیں بھی بیٹھ کے کھلا سکتے تھے. مہمان کا کھانا دیتے وقت میں اللہ نے تمہارے گھر کا انتخاب کیا کہ جا ان کے گھر میں بیٹھ کے کھا. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ مہمان کا کھانا کہیں بھی بٹا کے مہمان کو کھلا سکتا تھا, لیکن وہ کھلانے کے لیے اللہ نے سب گھروں کو چھوڑ کر تیرے گھر کو منتخب کیا. اللہ کی نظر تیرے گھر پہ پڑی اور پھر اللہ روزی تیرے گھر میں اتارا اور کہا کہ جا. مہمان اپنے قسمت کا دانہ کھاتا ہے, تیرے قسمت کا دانہ نہیں کھاتا. وہ اپنی روزی ساتھ میں لے کر آتا ہے. ہم سمجھ رہے ہمارا کھا رہا, نہیں, کبھی کبھی ان کے قدم سے تمہارے کو مل جاتا. تو مہمان کا پہلا ہے اکرام, خوش دلی کے ساتھ ان کا ویلکم کرو, اترے ہوئے چہرے کے ساتھ نہیں. دوسرا ہے اطعام, پہلا ہے اکرام, دوسرا ہے اطعام, کھانا کھلانا. آتے ہی جو ہے وہ رکھو. پھلی کے دانے رہے تو پھلی کے دانے دو. کتنی بھوک لگی, مہمان کبھی منہ کھول کے نہیں پوچھتا کیا تو بھی ہے کیا کھانے, نہیں پوچھتا. آپ کے پاس جو چیز, چڑوا ہے چڑوا رکھو, پھلی ہے پھلی رکھو, کچھ تو بھی کھانے کی چیز سامنے رکھ دو. بسکٹ ہے بسکٹ رکھ دو, پکنے میں دیر ہوگی آپ رکھ دو. اطعام فرما کہ 3 دن تک کھلانے میں اہتمام کرنا, 3 دن تک کھلانے میں اہتمام کرنا, یہ مہمان کا حق ہے. 3 دن کے بعد جو ہم کھا رہے ہیں وہی کھلانا. اگر کبھی کوئی زیادہ دیر ٹھہر گیا کسی وجہ سے, کام نہیں ہوا, آج جاتا کل جاتا, میں کام نہیں ہوا, 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی کے پاس, حضور نے فرمایا زیادہ ٹھہر کے گھر والوں کو پریشان بھی مت کرو. حضور نے یہ بھی تعلیم دی, کسی کے پاس 3 دن سے زیادہ ٹھہر کے پریشان مت کرو. اور اگر کسی مجبوری سے ٹھہرنا پڑے تو 3 دن تک تو اہتمام کرو, 3 دن کے بعد اب جو ہم روز کھاتے ہیں وہ کھلاؤ. تو پہلا حق ہے مہمان کے اندر, ایک اکرام, اور دوسرا اطعام, اطعام کے معنی کھانا کھلانا, اور تیسرا ہے آرام پہنچانا. آرام یعنی ان کو سونے کا مسئلہ ہے, یہ سب یکسوئی کے ساتھ بیٹھنے کا مسئلہ ہے, آرام پہنچانا, سکون پہنچانا. یہ مہمان کے 3 حق ہیں, اکرام, اطعام, آرام. اگر مہمان کے ساتھ آپ نے یہ حق ادا کیا, یہ تینوں حق بغیر کسی جبر کے, بغیر کسی بوجھ سمجھے ہوئے, آپ با اخلاق ہیں. آئے سو مہمانوں سے لڑنا, گھر سے باہر ڈھکل دینا, سمدن آئے لڑ کے باہر ڈھکل دیے, سالہ آیا لات مار کے باہر نکال دیے. ہاں, ہم مہمان کس کو سمجھ رہے ہیں؟ غصہ اپنی جگہ, معاملہ اپنی جگہ. وہ گھر کو آیا ہے تو مہمان ہے, پہلے مہمان ہے, بعد میں لڑائی جھگڑے. میں نے اس طرح سے کہا غصہ کنٹرول میں رہا, سب چیزیں سٹ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا میں کیا مانگی؟ چوتھی چیز حسن اخلاق. پہلی چیز صحت مانگی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق. یہ چوتھی چیز مانگی. وقت بہت زیادہ ہو گیا، پانچویں چیز میں بتا نہیں سکا، انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کی جی صاحب تکمیل کریں گے. اس پوری جی صاحب گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم انسان ہیں، ہماری انفرادی اجتماعی معاشرتی زندگی میں حسن اخلاق کا بڑا اچھا کردار ہے. اگر یہ صحیح ہے، سب صحیح ہے، یہ خراب ہے تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے. اور انسان با اخلاق سمجھ میں آتا ہے یہ تین دائروں کے اندر، گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مہمان کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ اپنے امان میں زندگی نصیب فرما دے. ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اے اللہ خلاف ورزیوں سے، حکم عدولی سے، سرتابی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اپنے دربار میں ہم سب کو قبول فرما. اپنے محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. اے اللہ رضا والی زندگی نصیب فرما. برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما. اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ ہم سب کے اندر مزین فرما دیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ